یا صاحب الدعا، یا صاحب الدعا، یعنی اے دعا گو، جو بھی صاحب دعا ہے، جو بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہے، لا تسأل عما لا یکون، خدا سے نہ ہونے والے کام کا مطالبہ مت کرو، نہ ہونے والے کام کا مطالبہ مت کرو۔ یہ جو کام نہیں ہوتے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض کام محال ہوتے ہیں، محال۔ آپ دعا کریں کہ ابھی وہ 1:05 پہ یہ مسجد کا حال تاریک بھی ہو اور روشن بھی ہو، یہ نہ ہونے والا کام ہے۔ ایک جگہ اور ایک وقت میں روشنی اور اندھیرا یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں مختلف اوقات میں ہو سکتے ہیں، مختلف اوقات میں ہو سکتے ہیں، مختلف جگہ وہ والا حال تاریک ہو، یہ والا حال روشن ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، دن کو روشن ہو، رات کو تاریکی ہو، وہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ، ایک ہی حال، ایک ہی وقت میں روشن بھی ہو اور تاریک بھی ہو، یہ ناممکن ہے، یعنی محال ہے۔ نہ وجود اور عدم جمع ہو سکتے ہیں، نہ سفیدی اور سیاہی، روشنی اور تاریکی ایک وقت میں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بعد نہ ہونے والے کام یہ وجود اور عدم کے اجتماع کی طرح محال نہیں ہے، یعنی سنت الہی کے خلاف ہے، سنت الہی کے خلاف ہے، یعنی مشکل ہے، غیر معمولی ہے، غیر معمولی۔ کوئی خاتون یا کوئی مرد شادی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا، اولاد کی دعا کرے، یہ یعنی وجود اور عدم کے جمع ہونے کی طرح محال نہیں ہے، لیکن سنت الہی یہ نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن روٹین سنت الہی کے خلاف ہے۔ حضرت مریم کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، آدم کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، وہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، کافی سال پہلے مولانا مرزا حسن صاحب، صادق حسن صاحب تشریف لائے تھے، وہ امام زمان علیہ السلام آپ کا موضوع تھا۔ پہلے انہوں نے G10 میں پڑھا، پھر آ کے ادھر پڑھا، ادھر آ کے G10 میں جو بات کہی تھی اس کو انہوں نے یہاں آ کے دہرایا، بڑے دلچسپ انداز میں، دل نشین انداز میں وہ ایک حقیقت کو انہوں نے سمجھایا۔ کہا کہ وہ اتنی آسٹریلیا، مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں، امریکہ جاتے رہتے ہیں، کینیڈا جاتے رہتے ہیں، آسٹریلیا جاتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک بندے نے کہا کہ مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، میری اولاد نہیں ہوتی، میں نے فلاں عالم دین سے بھی دعا کی، فلاں عالم دین سے بھی دعا کی، اچھا کچھ زیارات کے لیے بھی جا کے ادھر بھی جا کے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے، میری اولاد نہیں ہوتی۔ کہتے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ ابھی شادی نہیں کی ہے۔ شادی کے بغیر مولانا صاحب سے جو ہے نا وہ اولاد کی دعا کرنے کی، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ انہوں نے پھر کیا کہا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ حضرت وہ مریم کو شادی کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا، شادی کے بغیر اللہ تعالیٰ۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ ابھی اگر غیر سید ہے تو 55 سال کی ہو گئی،
سیدانی ہے تو 65-70 سال کی ہو گئی ہے، یہ بندہ اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی درخواست کرے، نہیں بھائی نہیں ہوتی، یہ بانجھ ہو گئی ہے بھائی، بانجھ ہو گئی ہے۔ 50 سال کے بعد خاتون بانجھ ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد جو اس کو بلڈ آتا ہے وہ خون حیض نہیں ہوتا، اس پر خون حیض والے احکام لاگو نہیں ہوتے، پھر وہ استحاضہ والے احکام جو لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیدانی ہے تو 60 سال کے بعد بانجھ ہو جاتی ہے۔ اب مطلب مرد بانجھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مرد کے ہاں 100 سال میں بھی اس کی اولاد ہو، عورت کی 100 سال کی اولاد نہیں ہوتی ہے، 70-75 سال 80 سال ہو گئی ہے وہ اس کی بیوی کی وہ، اور آپ شبہ قدر میں ہم سب مل کے گڑ گڑائیں خدایا اس کو اولاد دے، یہ نہ ہونے والا کام ہے۔ نہ ہونے والا کام یا تو روشنی اور تاریکی کے جمع ہونے کی طرف بالکل محال ہے، یا غیر معمولی ہے، سنت الہی کے خلاف ہے، یہ دونوں نہ ہونے والے کام ہیں۔ خدا سے کبھی بھی نہ ہونے والے کام کی جو ہے وہ دعا نہ کرو۔ بیوی جب 80 سال کی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس بیوی سے دعا اولاد کی دعا مت کرو، ہاں کوئی اور شادی کرو کہ نا اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اچھا جی، اسی لیے فرمایا کہ یا صاحب الدعا لا تسأل عما لا یکون، اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں وہ سوال نہ کر جو نہ ہونے والا ہو، یعنی ایسا مطالبہ نہ کرو کہ جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یا محال ہو یا سنت الہی کے خلاف۔ ہاں بطور معجزہ ہوا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، وہ کیا ہے، حضرت زکریا کو اولاد ملی ہے نا، ملی ہے، آخر وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اچھا جی، بطور معجزہ ہوتا ہے، لیکن یہاں دنیا میں یعنی ایسے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اور ہر شخص کے لیے معجزہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہو، وسیع بنانا ہو، کسی کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کرتا، ہر کسی کے لیے معجزہ ظاہر نہیں کرتا۔ لا تسأل عما لا یکون ولا یحل، یہ بڑی بات ہے، اللہ سے کسی ناجائز کام کا بھی مطالبہ مت کرو۔ ایسی ذرا سی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا، تنظیموں میں جھگڑا ہوتا ہے، ہمسایوں میں جھگڑا ہوتا ہے، کلیگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے، یہ وہ اللہ کو تیرے آرڈر کا منتظر ہے بھائی، جس کو تو چاہے مارے، جس کو تو جو ہے نا وہ کرے، یعنی ناجائز کام کی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کی دعا مت کرو، نہ ہونے والا کام کی دعا کرو، نہ اس کام کی دعا کرو کہ جو حلال نہ ہو، حرام ہو، حرام کام کا مطالبہ مت کرو۔ یہ وہ ناجائز شراب کا کاروبار، منشیات کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، سودی کاروبار کیا ہوا ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کاروبار میں برکت نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ شراب پی کے، زیادہ سے زیادہ منشیات پی کے، زیادہ سے زیادہ مجھے سود ملے، یہ حرام ہے۔ حرام کا بھی خدا سے مطالبہ مت کرو، اور نہ ہونے والے کام کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مت کرو۔ لا تسأل عما لا یکون، نہ ہونے والے کام کا سوال مت کرو، ولا یحل، اور نہ اس کام کا سوال کرو جو حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، بہت سارے اس کے نمونے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا، پہلا جملہ اور دوسرے جملہ موضوع کے لحاظ سے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ یہ جملہ آگے آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس میں ربط و تعلق ہے۔ اذا حنعتم الرجل من مولود ذکر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے کسی دوست کو اولاد نرینہ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ مبارکبادی کے لیے جو ہے نا وہ جاتے ہیں، امیر المومنین نے بتایا ہے کہ آپ کو کن الفاظ میں مبارکبادی دینی چاہیے۔ اذا حنعتم الرجل عن مولود ذکر، اگر آپ کسی کو اولاد نرینہ بیٹا ہونے کی تہنیت جو ہے وہ مبارکبادی کو کہتے ہیں۔
وہ ایران میں بھی اور وہ بھی آج کل بھی جب کسی کا کوئی بیٹا بھائی شہید ہوتا ہے تو بیک وقت کہتے ہیں تعزیت اور تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں۔ شہادت کے درجے پر فائل ہونا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تعزیت بھی اور تسلیت بھی۔ انعتم الرجل مولود الذکر، جب کسی کو آپ اولاد نرینہ بیٹا ہونے کی اگر آپ مبارک دینا چاہیں، فقولوا بارک اللہ لک فی ہبتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہبہ عطا فرمایا ہے نا، اللہ نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے بیٹے کی صورت میں، اللہ تمہارے بیٹے کو بابرکت بنا دے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا، یہ جبرائیل امین نے خبر دی تھی کہ یہ آپ کی امت اس کو شہید کرے گی، وہاں دعا مانگی، خدایا میرے نواسے کی شہادت کو، قتل کو بابرکت بنا دے، بابرکت بنا دے۔ ہم اپنی آنکھوں سے سید الشہداء علیہ السلام کی اس شہادت کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یا وہ بارک اللہ لک فی وبلغہ اشدہ، یہ بھی عجیب بات ہے، بڑی زبردست دعا ہے۔ یعنی اللہ کرے بچپنے میں اور جوانی سے پہلے اس کو موت نہ آئے، اللہ تیرے اس بیٹے کو بابرکت ثابت کرے اور اس کو جوانی کے سن و سال تک پہنچنا نصیب ہو، یہ دعا کرو۔ اور کیا دعا کرو؟ وَرَزَقَكَ بِرَّهُ، وَرَزَقَكَ بِرَّهُ، اور اس باپ بیٹے کے باپ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تجھے بیٹے کی طرف سے جو ہے نا نیکی نصیب فرمائے، یعنی یہ ایسی اولاد ثابت ہو جو والدین کے ساتھ نیکی کرے، بر کرے، بر یعنی نیکی۔ بالکم، یہ سال ثواب کے مجالس میں کئی دفعہ یہ سنا چکا ہوں، آپ کو زبان یاد ہو گیا ہوگا، مالکم لا تبرون والدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے تم زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے؟ جب کہا گیا کس طرح مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کریں، یہ 3-4 باب عبادات کا نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب صلو ان کی طرف سے نماز پڑھو، ان کی طرف سے روزہ کرو، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کرو اور عمرہ انجام دو۔ اس کو بر، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی خدا تمہاری اولاد کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً بوڑھے والدین یعنی مطلب بوڑھے، صرف بوڑھے جو اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے جو ہے نا وہ باعث بنتے ہیں۔ روایات میں ہے وہ آدمی بڑا بدبخت ہے کہ جس کو رمضان المبارک کے نصیب ہو اور رمضان مبارک میں آپ کو نہ بخشا ہو سکے۔ وہ آدمی بھی بدبخت ہے کہ جس کو والدین کی خدمت کا موقع نصیب ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ 2010 میں کچھ دنوں کے لیے لندن گیا تھا۔ حضرت زہرا علیہ السلام کی ولادت جماعت الثانی، وہ ولادت کی تاریخیں تھی یا شہادت کی میں بھول رہا ہوں، وہاں مجھے ایک صاحب جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس طرح بلیو ایریا میں لائن میں پلازے بنے ہوئے ہیں، یہ پلازے بنے ہوئے تھے، مجھے بتایا یہ سارے جو ہے نا وہ اولڈ روم ہیں، یا پتنے اولڈ روم کہتے ہیں، یعنی تمام پلازوں میں جو ہے نا وہ بوڑھوں کو رکھا گیا ہے۔ وہ جب والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب وہ منتھلی وہ پیمنٹ کرتے ہیں یا حکومت کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ بوڑھے والدین کو جو ہے نا وہ پالتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ سن و سال
عمر کا وہ حصہ کہ جس میں انسان والدین کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بنتا ہے، اس کو لے جا کے اور ڈھونڈ کے حوالے کر دے اور اتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرے، یہ ٹھیک ہے؟ ہاں 80 سال کا ہو، 85 90 سال کا ہو، والدین کی نامعقول فرمائشات کو سننا، نامعقول باتوں کو سننا وہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے افضل الاعمال احمدها، سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہو، سب سے زیادہ مشکل ہو۔ جوانی میں جو ہے نا وہ والدین جو ہے نا وہ کیونکہ بہرحال وہ اولاد کی ناز نخروں کو برداشت کرتے ہیں، جیب خرچ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا اس کا سلوک ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بیچارہ اولاد کی طرف سے والدین ڈانٹ کھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ہے جب والدین بوڑھے ہوں تو ان کو مت ڈانٹا کرو اور اف تک نہ کرو، یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، پالا پوسا ہے، خدا ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما یا ورزقک برہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک نئی بات ہے، بس یہ جملہ پڑھتا ہوں، 2-3 منٹ رہتے ہیں۔ اذا قدم اخوک من مکہ، دیکھیں نا پہلے کہا کہ اگر تمہارے کسی دوست کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے، ان الفاظ میں اس کو مبارکباد پیش کرو، ٹھیک ہے جی، مبارکباد پیش کرو اور یہ دعا کرو کہ اس کو خدا بابرکت ثابت فرمائے۔ اچھا جی، اسی طرح یا وہ اس کو جوانی نصیب ہو، اس کی طرف سے نیکی تجھے نصیب ہو۔ اس کے بعد آپ کا اگر کوئی ساتھی دوست حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے حج کے اعمال سے فارغ ہو کے، اس کے ملنے کے لیے جانا مستحب ہے۔ اس کے گھر جاؤ، آپ زمزم بھی پیو اور کھجور، اجوا کھجور بھی جو ہے نا وہ کھاؤ، اور کیا کرو یہ بھی بتایا ہے میرے مومن نے۔ جب آپ کا کوئی ساتھی حج سے واپس آئے تو اس سے کے پاس جا کے آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اذا قدم اخوک من مکہ، آپ کا بھائی جب مکہ سے واپس آ جائے تو فقبل بین عینیہ ہے، یہاں بوسہ ہو، یہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی یا ماتھے پر دو دیا۔ وفاہ، ادھر بھی اور اس کے لبوں کا بھی بوسہ دو۔ کیوں لبوں کا بوسہ دیں؟ الذی قبل به الحجر، ان لبوں کا بوسہ دو کہ جن لبوں سے اس نے حجر اسود کو بوسہ جو ہے نہ دیا ہے یا اس کو چوما ہے۔ البتہ بڑا مشکل کام ہے، یعنی آج کل جو ہے نا وہ مثلا ہم جیسے لوگوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جوئی شیر لانے کے مترادف ہے۔ ادھر بندہ زخمی ہو جاتا ہے، عورتوں کی چادریں وہ اڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے انہوں نے وہ قسم کھائی ہوئی ہے، فعل حرام کر کے جو ہے نا مستحب کام کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بے پردہ ہونا حرام ہے یا نہیں ہے؟ وہ حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا یہ مستحب ہے۔ مستحب کام کی خاطر جو ہے وہ واجب ترک ہو رہا ہے، پردہ کرنا واجب و ترک ہو رہا ہے۔ وہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ناجائز کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، وہ کرو، اور اسی طرح اور وقبل به حجر اسود الذي قبله رسول اللہ، اس حجر اسود کا یہ بوسہ دے کے آیا ہے جس کو رسول خدا جو ہے نا بوسہ دیا کرتے تھے۔ والعین، اس کی آنکھوں کو بھی چومو، التي نظر بها الى بیت اللہ عز وجل، جن آنکھوں سے وہ بیت اللہ کو دیکھ کے آیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے۔ اور وقبل موضع السجود ہی، پیشانی جو وہ سجدہ کو اوپر رکھتا ہے، پیشانی کو اس جگہ کو بھی چومو، اور اسی طرح اس کا چہرہ سے مراد شاید اس کے گال ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ان کا بھی بوسہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، ورنہ کم از کم جو حج کر کے واپس آتے ہیں ان کے لیے ان آداب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔